اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم ولادت پر اس پروگرام کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے آقا اور مولا حضرت امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں امام کی ولادت کی مبارکباد اور تمام ناظرین کی خدمت میں بھی آج کی اس مبارک موقع کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آئی ناظرین، ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا بہت بہت مبارک ہو آج کی اس خوبصورت گھڑی میں جو کہ ہم یہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہم حضور سرور کائنات کی حدیث کی طرف رخ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب وہ آپ فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، تو مولا کائنات نہ صرف کیونکہ علم کے باب ہر ایک امام ہے، تو ہم کس طریقے سے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی علمی کردار کو پوری دنیا تک کیسے پھیلا سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آپ کی خدمت میں، تمام ناظرین کی خدمت میں اور آپ سب کی جانب سے امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ان کے جد کی ولادت باسعادت کی تبریک پیش کرتے ہیں، اور امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی علمی زندگی کا جہاں تک سوال ہے، ہر امام اپنے آپ میں اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم ہے۔ یعنی جس زمانے میں اس کی امامت ہوگی یا یعنی ان کا وجود ظاہری اس دنیا میں ہوگا، وہ اپنے زمانے کے تمام عالموں میں افضل ہوں گے، بے شک، کیونکہ کوئی بھی ان سے زیادہ اگر علم رکھتا ہے تو پھر وہ امامت کے اوپر ایک حرف آ جائے گا کہ وہ اس سے زیادہ علم کیسے رکھ سکتا ہے جبکہ یہ امام ہے۔ لہٰذا وہ اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم ہوگا، اور یہ صرف ایک عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ اپنی جگہ پر ہے، یہ علمی طور سے تاریخی طور سے بالکل ثابت چیز ہے۔ یعنی امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں، سب جانتے ہیں کہ امام 8 سال کے تھے۔ خود ایک بہت بڑا مسئلہ تھا تشیع کے لیے کہ 8 سال کا امام ہے ان کا، لیکن چونکہ آپ سے پہلے آپ کے والد ماجد امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام بھی 9 برس کی عمر میں امام بنے تھے، لہٰذا تقریباً شیعہ تیار ہو گئے تھے اپنے ذہنی اعتبار سے کہ ایک کم سن فرد بھی امام ہو سکتا ہے اور اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال دشمنوں کو ایک بڑا مسئلہ تھا، دشمنوں کے لیے ایک موقع فراہم تھا کہ وہ تانا کشی کریں اور تانا دیں کہ تمہارا امام ابھی ایک مثال کے طور پر بچہ ہے۔ لیکن جب سامنے آئے اور لوگوں نے دیکھا اور آپ کی علمی مناظرے کو دیکھا اور علمی گفتگو کو دیکھا، تو پھر دھیرے دھیرے ان کے لیے واضح ہو گیا کہ یہ کوئی عام معمولی بچہ نہیں ہے، بلکہ آل محمد کے گھرانے کا خدا کا منسوب شدہ امام ہے اور خدا کی طرف سے عطا کردہ علم کا وارث ہے، اور وہ علم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو اور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا، اسی علم کا وارث ہے یہ شخصیت، اور 8 سال کی عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لہٰذا بالکل یہی ذہنیت کہ یہ 8 سال جب امام محمد تقی کو معتصم نے اپنے پاس سامرہ بلایا تھا، تو امام علی نقی چھوٹے تھے، 6 سال کے تھے اس وقت، تو اس وقت مدینہ میں رہ گئے تھے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ۔ تو معتصم کو خبر ہوئی کہ امام کا ایک بچہ جو ہے 6 سال کا وہ مدینہ میں ہی ہے، تو اس نے ایک پلاننگ کی اپنے حساب سے، کیونکہ ایک بادشاہ ہے اور اس کو معلوم ہے کہ مجھے سب سے بڑا خطرہ کس سے ہو سکتا ہے، میری حکومت کو علمی حوالے سے اور ان کے چاہنے والوں کے حوالے سے یہی لوگ سب سے بڑا خطرہ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا 9ویں امام کو تو اپنے پاس بلا لیا، نظر بند کر دیا، لیکن 10ویں امام کے اوپر یہ رہا کہ آخر ان کا وارث یہی بنے گا، تو اس نے ایک اپنے حساب سے ایک سوچی سمجھی سیاسی چال یہ چلی کہ اس نے مدینہ کے گورنر کو باقاعدہ خط لکھا اور ایک قاصد کو بھیجا، ایک اسپیشل انوائے کو بھیجا کہ جس کی ماموریت صرف یہ تھی کہ وہ مدینہ جائے اور مدینہ میں ایک ایسے شخص کی تلاش کرے جو علم و فضل میں سب سے زیادہ ہو اور دشمن اہل بیت ہو، یعنی علم بھی رکھتا ہو اور دشمن اہل بیت ہو، اور اس کو مامور کیا جائے کہ وہ اس 6 برس کے بچے کی اوپر مسلط ہو جائے اور اس کی پرورش کرے، ان کے ذہن کے حساب سے کہ پرورش کرے تاکہ یہ ہمارے حساب سے اور دشمن اہل بیت کے حساب سے باہر لایا جائے۔ تو ایک سیاسی اس نے ایک چال چلی، لہٰذا وہ شخص وہاں سے بغداد اور بغداد سے اس کے بعد
مدینے آیا اور مدینے میں بہت سے علماء سے اس نے گفتگو کی اور باتیں کی اور سب سے انٹرویو. ایک سوال میرا بہت تیزی سے، بہت الحمدللہ گفتگو صحیح چلی، لیکن میرا سوال اس بیچ میں آ گیا ذہن میں کہ کیا امام کی تربیت اور تعلیم کیا کوئی غیر معصوم دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں دے سکتا. اسی لیے میں اس کی طرف اشارہ کر، وہ اپنے حساب سے سوچ رہے تھے کہ ہم اس 6 برس کے بچے کو تعلیم و تربیت دیں گے تاکہ یہ ہمارے کام کا فرد بن جائے، جیسے کہ بہت سی حکومتوں کی سازش ہوتی ہے. لیکن وہ اس بات سے غافل تھے کہ خدا کا نمائندہ کسی سے علم حاصل نہیں کرتا، معصوم صرف معصوم کے ذریعے سے ہی علم حاصل کرتا ہے، جو رموز امامت کا طریقہ ہے. لیکن وہ اپنے حساب سے، اپنے عقیدے کے حساب سے سوچ رہا تھا. اس کے حساب سے تو یہ امام معصوم نہیں تھے. اگر وہ امام معصوم مان رہا ہوتا تو پھر خلافت کو ایکسیپٹ کرتا. لہٰذا اس نے اس کام کے لیے ایک شخص کو بھیجا کہ تاکہ اپنے گمان میں ایک ایسے شخص کی تربیت کرے جو کل ان کے کام آئے، جبکہ وہ اس خانوادے کا فرد ہوگا اور مورد احترام ہوگا ان لوگوں کے. لہٰذا ایک شخص کو بھیجا گیا اور اس نے مدینے میں آ کر یہ کام شروع کیا، علماء سے گفتگو کی، دشمن ترین افراد کا انتخاب کرنے کے بعد، اور اس میں علماء اور علم کے لحاظ سے سب سے زیادہ پڑھے لکھے شخص کا انتخاب. ایک شخص تھا جس کا نام تھا جنیدی، بہت بڑا عالم تھا مدینے کا اور دشمن اہل بیت بھی تھا. اس کا اس نے انتخاب کیا. چونکہ حکومت کا معاملہ ہے لہٰذا معمور کر دیا گیا کہ حتماً امام علی نقی علیہ السلام اس کے درس میں شرکت کریں گے یا ان کے گھر یہ جائے گا اور تعلیم کا سلسلہ اس کے ذریعے سے ہوگا. اپنے حساب سے حکومت کا حکم ہے، کوئی کچھ اس پہ کر نہیں سکتا. لہٰذا یہ معاملہ شروع ہو گیا. کچھ دن بعد لوگوں نے جنیدی سے پوچھا کہ تمہارے شاگرد کا کیا حال ہے، یا وہ بچہ جس کو تم پڑھانے جاتے ہو اس کا کیا حال ہے. اپنی زبان میں شاگرد بننا، ہمارے عقیدے کے حساب سے وہ شاگرد امام کسی کے شاگرد نہیں ہو سکتے، نہ ہی ان کا استاد ہو سکتا. اور اس کا اعتراف بتا رہا ہے. جنیدی کا بچہ، تم اس کو بچہ کہہ رہے ہو؟ میں اس سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، وہ 100 مسئلے بیان کر دیتا ہے. جزاک اللہ. میں اس سے کہتا ہوں قرآن کی کوئی آیت پڑھو، درس میں داخل ہونے سے پہلے وہ پوچھتا ہے قرآن کے کس حصے کی کون سی آیت میں پڑھوں، اور پورے سورے جو سختری مجھے لگتا ہے سورے جن کو یاد کرنا سخت ہے، جن آیات کو یاد کرنا سخت ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں وہ نہ صرف یہ کہ سوروں کی تلاوت کر دیتا ہے بلکہ اس کی تفسیر بھی میرے سامنے بیان کر دیتا ہے. وہ میرا استاد نہیں ہے، یہ تمہیں گمان ہو رہا ہے، میں اس کا شاگرد ہوں، میں اس کے پاس جاتا ہوں اپنے علمی مسائل کو حل کرنے. تو جس کو سخت ترین دشمن سمجھ کے دشمنوں نے معمور کیا تھا کہ وہ امام کی تربیت اپنے گمان میں اس طرح سے کریں گے جیسے حکومت چاہتی ہے، وہ شخص آخر میں تاریخ میں لکھا کہ وہ محب ترین لوگوں میں سے ہو گیا امام کے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو. وہ جنیدی جو دشمنی اہل بیت میں مشہور تھا، اسی لیے حکومت نے اس کا انتخاب کیا تھا، وہ علم و فضل امام سے اتنا متاثر ہوا کہ آخر دوستداران اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ہو گیا. اور امام کی علم سے سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ امام کے علم، 6 برس کی عمر میں امام کے علم سے اس نے اس چیز کو دیکھا کہ حق اہل بیت کے ساتھ ہے، وَإِلَّا 6 سال کے بچے کے پاس اتنا علم اور فہم کہاں سے آ سکتا ہے. اور اس نے خود اعتراف کیا کہ اللہ بہترین انتخاب کرنے والا اور یہ ولی خدا ہے جس کی زبان سے ہمیں علم حاصل ہو رہا ہے. اسی طرح جب امام علیہ الصلوۃ والسلام 8 برس کی عمر میں بلائے گئے شہادت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، آپ کو جب بلا لیا گیا دربار میں تو بالکل اسی کیفیت کے ساتھ، تو وہاں بھی یہی مسئلہ آیا اور آپ شیعوں کے امام مشہور ہو گئے تھے. لہٰذا لوگوں نے پھر متوکل نے کوشش یہ کی کہ امام سے سوالات کیے جائیں. بڑے بڑے علماء کو دربار میں دعوت دی گئی کہ آ کے امام سے سوالات کریں. یحییٰ بن اقسم جو بہت مشہور علماء میں سے ہے، اس سے سوال کیے. جو سوال وہ کر رہا، خود اس نے کہا کہ جتنے سوال اس نے کیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف ان کے جوابات دیے بلکہ فرع در فر، یعنی ایک سوال ایک آدمی مطرح کرتا ہے تو امام اس سوال میں سوال پیدا کر کے ایک کا جواب اس کو سامنے پیش کر رہے تھے. یہاں تک کہ خود یحییٰ بن اقسم نے متوکل عباسی جو اس وقت کا خلیفہ تھا اس سے کہا کہ اب اس کو بس کر دو، کیونکہ اس سے زیادہ اگر میں نے سوالات کیے تو تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی. کیونکہ اس حد سے اوپر اگر اس کا علم لوگوں کے سامنے، جتنا میں سوال کروں گا اس کا علم مطرح ہوگا، اور جتنا اس کا علم اور فضل لوگوں تک پہنچے گا نتیجے میں لوگ اس کے علم سے آشنا ہو جائیں گے اور تمہاری حکومت کے غصب ہے، اور جو تمہاری حکومت کی جو نیو ہے وہ بالکل ہل کے رہ جائے گی. تو یہ امام کا علم تھا جس نے امام کو مطرح کیا. اور روایات میں ہے کہ امام نہ صرف عربی میں
بلکہ جس زبان میں امام سے سوال کیا جاتا تھا، جس علم کا سوال کیا جاتا تھا، امام اسی کم عمری میں اس کا جواب دیتے تھے۔ اور روایات میں ہے اور واقعات میں ہے کہ ہندی زبان میں، عربی زبان تو آپ کی زبان ہی تھی، لیکن ہندی میں، یونانی میں، عمرانی میں، فارسی میں جو زبان کا عالم آیا، امام نے اس سے گفتگو کی اور اس کے مذہب کی کتابوں سے اس کو جواب دیا اور اپنے علم کو اس کے سامنے پیش کیا، جس سے ہزاروں کی تعداد میں علماء متاثر ہوئے اور آپ کے علم کے سے فیضیاب ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے ولی اللہ ہونے اور آپ کے نمائندہ الہی ہونے کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہ السلام کے برحق ہونے کی واضح دلیل بن کر امام کے سامنے پیش ہوئے۔ جزاک اللہ۔ اگر اب جب تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ مولا کائنات کے بعد ہی سے فرقے وارانہ ایک تصادم شروع ہوا اور لوگوں نے اپنے اپنے طور پر، شیعت میں بھی اور آٹھویں امام کے بعد یہ کچھ تھما، لیکن اس کے باوجود لوگ تو اس فرقوں کی طرف بڑھتے رہے۔ تو امام کے زمانے میں یہ فرقہ وارانہ جو چیزیں تھیں اس پر امام نے کس طریقے سے اپنے علم کو بھی رکھا اور خاص طور سے ان سب کے بیچ میں کیسے ساری باتوں کو پہنچایا؟ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہ چیز ہمارے لیے بھی آج کے دور میں بھی جب اس طرح کی مسائل آتے ہیں کہ جب اپنوں کے درمیان مختلف فکریں آ جائیں تو کس طرح مقابلہ کرنا ہے، امام علیہ السلام نے اپنے زمانے میں روش ہمیں بتا دی کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے زمانے کو امام کے زمانے سے ملائیں اور جس طرح امام نے اس سچویشن کو ہینڈل کیا ہو ہم بھی کوشش کر کے اسی طرح سے ہینڈل کریں تاکہ ہم صحیح طریقے سے امام کی اطاعت کر سکیں۔ تو امام علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ تبعین حد، یعنی علمی لحاظ سے شیعت بہت مضبوط ہو چکی تھی، کیونکہ بہرحال پانچویں امام کے دور سے جو علم کا معاملہ شروع ہوا اور امام محمد باقر نے جو علم کو شگافتہ کیا اور لوگوں تک شاگردوں کی تربیت کی، اس سے شیعت کو ایک کافی مضبوطی مل گئی تھی علمی حوالے سے۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں تو بہت زیادہ علم اور فضل پھیلا اور نشر ہوا عرب دنیا میں، اور جہاں جہاں حتیٰ ہندوستان کے بعض علاقوں میں، یعنی سندھ کے بعض علاقوں میں چوتھے امام کے زمانے سے ہی لوگ جانے لگے تھے، لیکن پانچویں اور چھٹے امام میں تو باقاعدہ شاگرد معلوم ہوتے ہیں۔ اور پھر بنی عباس کے زمانے میں یہ ضرور ہوا کہ ائمہ علیہ السلام کے لیے سختی آ گئی، کیونکہ چھٹے امام کے آخری دور اور ساتویں امام کا پوری زندگی تقریباً سختیوں میں گزری، لہٰذا اس طرح سے علم تو نہیں پھیل سکتا تھا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ پراکندہ ہو گئے، سادات بھی پراکندہ ہوئے، مختلف شہروں میں چلے گئے، مختلف ملکوں میں چلے گئے، تو علم بہرحال پھیلتا چلا گیا اور شیعت فکر شیعی جو تھی وہ بھی پھیلتی چلی گئی۔ لیکن اسی کے نتیجے میں فرقے بھی بنے۔ فرقے بننے کی ایک اصل وجہ یہ تھی کہ جن لوگوں کو مختلف علاقوں میں علم اور فضل حاصل تھا انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا، جس میں جو سب سے بڑے دو فرقے جن کا بہت زیادہ مسئلہ تھا، ایک غلات یعنی امام کو حد سے بڑھانے والے، یعنی امیر المومنین علیہ السلام کو مثلا خدا کہنے والے، غلو کرنے، ان کو غلات کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف واقفیہ ایک فرقہ ہے جو ساتویں امام کے بعد وجود میں آیا، اور اس کے وجود آنے کا سبب یہ تھا کہ بہت سے لوگوں کے پاس رقومات شریعہ بہت زیادہ تھی، کیونکہ امام زندان میں تھے تو امام نے ایک سسٹم بنایا تھا وکلا کا، جو کہ ایک بہت اہم سسٹم تھا، آئندہ کے لیے تیاری ہو رہی تھی اس کی۔ تو ان وکلا میں سے بعض نے امام علیہ السلام کی شہادت سے انکار کیا تاکہ یہ مال آٹھویں امام کو دینا نہ پڑے اور یہ مال ہمارے پاس رہے، ہم اپنے خرچ کے لیے اس کو استعمال کریں۔ تو ان کے بھی ماننے والے بہت، یہ شیعوں کے ہی درمیان تھا۔ چھٹے امام کے بعد اسماعیلی ایک فرقہ وجود میں آیا جس کے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ تو یہ دو تین فرقے بہت زیادہ تھے جو زیادہ شیعوں کے درمیان انتشار پھیلانے کا سبب بن رہے تھے۔ امام علیہ السلام نے تینوں کا مقابلہ الگ الگ روش سے کیا اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ امام علیہ السلام نے جہاں اسماعیلیوں کا مسئلہ تھا تو ان کا مسئلہ سے علم کے اوپر تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ تمہارا امام ابھی کم سن ہے، چھوٹا ہے، اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور تاریخ کے بہت سی چیزوں کو بیان کرتے تھے۔ تو امام علیہ السلام ان کے مقابلے میں اپنے علم کو پیش کرتے تھے، تفاسیر کو پیش کرتے تھے، وہ جو غلط چیزوں کو بیان کرتے تھے اس کے اس مقابلے میں صحیح حدیثوں کو بیان کرتے تھے اور اصل مہدی کا تعارف کراتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ساتویں امام ہی مہدی ہیں اور وہ غائب ہو گئے ہیں، یا چھٹے امام کے بعد جو اسماعیل ہے وہی مہدی ہیں اور وہ بعد میں ظہور
کریں گے. تو یہ اس طرح سے شیعوں کے درمیان ایک غلط فہمی پھیلائی جا رہی. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ 12ویں امام کا تعارف کرانا شروع کیا کہ وہ مہدی نہیں ہے بلکہ 12ویں جو ہیں وہ مہدی ہوں گے, اور حدیثوں کو بیان کرنا شروع کیا, زیارتوں کو بیان کرنا شروع کیا. ایک عظیم زیارت و زیارت جامعہ کے نام سے ہے جو آج ہم اور سب پڑھتے ہیں, اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید ہے, 12ویں امام کی بھی تائید حاصل ہے, مختلف علماء نے ان سے تائید حاصل کی ہے کہ یہ سند کے اعتبار سے سب سے مضبوط ترین زیارتوں میں سے ہے زیارت جامعہ. مطلب کے لحاظ سے بھی, مطالب کے لحاظ سے بھی جامع ترین, اسی لیے اس کو کہا تھا کہ جامع ترین ہے, اور مطالب کے لحاظ سے, اور بلیغ ترین ہے ادب اور عربی ادب کے لحاظ سے. اس زیارت کو امام نے پیش کیا. تو ان لوگوں کے سامنے, اس طرح کے لوگوں کے سامنے علم کے ذریعے سے مقابلہ کیا. جو غلات سے امام نے ان سے صریحاً انکار کیا, اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے. آج کے دور میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری محفل و مجالس میں اگر اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, تو وہ صریحاً امام کی مخالفت ہو رہی ہے. اور امام نے جو روش اختیار کی تھی, ہمیں بھی وہی روش اختیار کرنی چاہیے کہ جہاں اگر علم کے اوپر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو ہم علم کے ذریعے سے مقابلہ کریں. لیکن اگر کوئی غلو کر رہا ہے, غلو کی بھی حد معین ہے. اگر کوئی امام کے فضائل بیان کر رہا ہے تو اس میں ہم غلو نہیں کہہ سکتے. اگر وہ امام کو امام سمجھ کر, ولی اللہ سمجھ کر, مخلوق سمجھ کر فضیلت بیان کر رہا ہے, اس میں کوئی حد ہے ہی نہیں, کیونکہ کوئی حد بیان ہی نہیں ہوئی ہے. حد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان کر دی ہے کہ ہمیں خدا سے نیچے رکھنا اور مخلوق سے اوپر رکھنا. اس بیچ میں جو کہنا چاہو کہو. لیکن اگر کوئی اعاذن باللہ خدا کہنے کی کوشش کرے یا شریک بنانے کی کوشش کرے تو یہ اصل مذہب کے خلاف ہے جملہ. لہٰذا اس پہ داد اور تحسین نہیں, بلکہ اس سے برات کرنا ضروری ہے, اس سے اظہار برات ضروری ہے, اس کو اپنی محفلوں میں سے دور رکھنا ضروری ہے, تاکہ آپ کی محفلیں وہ محفلیں بنیں جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کی محفل ہو, نہ کہ وہ محفلیں جو امام کی پسند کی نہیں ہے. تو لہٰذا امام نے صریحاً مقابلہ کیا. امام نے بالکل تکلف سے کام نہیں لیا, بالکل کسی طرح سے یہ نہیں کہا کہ وہ ہماری مداحی کر رہا ہے کرنے دو, نہیں. امام نے صریحاً غلات سے دور رہنے کی ہدایت کی, اور امام نے صریح ان کو کہا کہ یہ دین سے خارج ہیں. یہ اسی طرح خارج ہے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے کہ یہ واپس نہیں لایا جا سکتا. تو ان سے مقابلہ کیا, اور دیگر افراد سے بھی علم کے ذریعے, فضل کے ذریعے اور براہین کے ذریعے سے مقابلہ کر کے اس بات کو ثابت کیا. اسماعیلیوں کے لیے بھی, اور واقفیہ سے بھی سختی سے مقابلہ کیا آپ نے, اور اس طرح سے مقابلہ کیا کہ امام زمانہ کی تبیین کی, یعنی امام مہدویت کو صحیح سے رائج کیا کہ مہدی کسے کہتے ہیں. تم اپنے ذہن سے بنا رہے ہوگے ایک مہدی, تو وہ مہدی نہیں ہے, کیونکہ امام جانتے تھے کہ آج یہ واقفیہ ہے, کل کوئی اور فرقہ اسی طرح وجود میں آئے گا, اور ہزاروں لوگ مہدی بن کر شیعوں کو گمراہ کر سکتے ہیں. لہٰذا امام نے امام زمانہ کا تعارف کرایا, امام کی حدیثوں کو بیان کیا, تاکہ صحیح معرفت امام زمانہ کی بھی حاصل ہو سکے. ادھر اسماعیلیوں سے بھی علم کے ذریعے مقابلہ کیا, یہاں مہدویت کو رائج کیا, اور غلات سے برات کے ذریعے سے مقابلہ کیا. یہی ہماری بھی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہمیں. ایک سوال میرا بہت اہم ہے, کیونکہ اکثر کر کے لوگ بچوں سے سوال کرتے ہیں, ہمارے غیر مذہب کے لوگ, کہ اماموں نے, جتنے بھی امام ہیں آپ کے, انہوں نے وہ معصوم کہتے ہیں, لیکن جب ان کی ہم دعا پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ کے سامنے لرزہ براندام ہیں, اور اس انداز میں کہ جیسے خدا استغفر اللہ میں نہ کہوں, کہ ان پر اس طرح کے الزام دے کہ جب معصوم مانتے ہیں تو ان کے دعاؤں کا طریقہ یہ کیوں ہے؟ بے شک سوال اچھا ہے, لیکن اس کو اگر ہم ان کی عصمت کو سمجھ لیں اور ان کے مقام کو سمجھ لیں تو بات آسان ہو جائے گی, واضح ہو جائے گی. دیکھیں, ایک دفعہ ایک بچہ ہے, کوئی چھوٹا سا بچہ ہے, اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ اسے کچھ بھی نہیں کہتے کیونکہ بچہ ہے. لیکن اگر تھوڑا سا وہی کام کوئی بڑا کرے تو آپ فوراً تم بھی کہیں گے بھائی آپ سے یہ توقع مجھے نہیں تھی. تو یہ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ ایک کے پاس علم ہے, ایک کے پاس علم نہیں ہے, ایک کے پاس سمجھ ہے, ایک کے پاس سمجھ نہیں ہے. تو ناسمجھ کی بات الگ ہوتی ہے اور سمجھدار کی بات الگ ہوتی ہے. اب ہم جب عام شرعی مسائل کو دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کہہ رہا ہے کہ میں گناہگار ہوں تو اس نے واقعاً کوئی گناہ کیا ہے اور اس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے. لیکن جب معصوم کہے کہ میں اپنے گناہوں کے سلسلے میں تیرے سامنے شرمندہ ہوں یا اپنی کوتاہی کے سلسلے میں تیرے سامنے شرمندہ ہوں, تو یہ معلوم ہے کہ اس نے گناہ نہیں کیے ہیں. تو ہمیں اس کی شخصیت کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہے. یہ جملہ وہ انکسار میں کہہ رہا ہے اولاً, کیونکہ جس ذات کے سامنے کھڑا ہے اس کی عظمت کو پہچانوانا چاہ رہا ہے, پہلی بات. دوسرا, اپنی ذات کو وہ بارگاہ الہیہ میں چونکہ علم کا مالک ہے تو وہ اپنے آپ کو تمام
تر عبادت کے باوجود بھی عظمت خداوندی کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح جلوہ گر کرتے ہیں کہ اتنی عبادت کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ تیری شان یہ ہے کہ میں نے کوتاہی کی ہے. یہ عظمت ہے الہیہ کو بیان کرنے کے لیے. کوتاہی نہیں کی ہے, کوئی کوتاہی نہیں کی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اتنی نماز اور اتنی عبادت کرتے ہیں, خدا منع کر رہا ہے کہ کم پڑھا کریے. سورہ مزمل اور سورہ مدثر میں خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ آپ اٹھیے رات میں لیکن کم اٹھیے, پوری رات نہ گزاریے, کچھ آرام بھی کریے. خدا کہہ رہا ہے آرام کریے. تو کیوں رسول اکرم ایسا کر رہے ہیں اور کیوں خدا ایسا کر رہا ہے؟ رسول اکرم عظمت الہیہ کی چونکہ اصل معارف انہی کے پاس ہے کہ خود رسول اکرم نے فرما دیا کہ میرے اور علی کے علاوہ کسی نے ذات الہیہ کو نہیں سمجھا. تو امیر المؤمنین اور رسول اکرم جب عبادت کریں گے تو وہ واقعی عبادت ہوگی, معارف کے ساتھ عبادت ہوگی. اور اس معارف کا تقاضا یہ ہے کہ امیر المؤمنین جب بارگاہ الہی میں جائیں تو آپ کے چہرے پر رنگ اڑ جائے اور اپنے آپ کے ہاتھ میں لرزہ آ جائے, اس ذات کی وجہ سے, اپنی معرفت کی وجہ سے. کبھی کبھی معرفت سبب بنتی ہے انسان کے ذہن, انسان کی زبان سے کچھ جملے نکلتے, تو ان جملوں کو ہم اس ذات کے ساتھ جب ملا کر دیکھیں گے تب ہمیں سمجھ میں آئے گا. ہم جملے امام کے لیں اور ذات اپنی سمجھیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا. ہم اپنی زندگی کو ان جملوں پہ تولیں گے تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. ہمیں دیکھنا ہے کہ جملے کس کے ہیں اور وہ کس مقام پر ان جملوں کو بول رہا ہے, تب ہمیں سمجھ میں آئے گا. وقت اب اجازت نہیں دے رہا, اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بھی درس ہے کہ اگر مانگنے کا سلیقہ ہو دعا اور اس طریقے سے گڑگڑا کے اسے رب کے سامنے پیش کیا جائے تو ان کے جملے ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں. بے شک. بہت بہت شکریہ آقا. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن, اور ہم گفتگو کر رہے تھے امام علی نقی علیہ السلام کی یوم ولادت پر, ان کی علمی شخصیت اور کس طریقے سے آپ نے پوری دنیا میں اپنے علم کو آشکار کیا. ناظرین اکرام, ہم اس پروگرام کے ذریعے اور مختلف ائمہ اور معصومین کی ولادت اور شہادت پر آپ سے محو گفتگو کرتے رہیں گے. ہمیں دیجیے اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.